الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اکل تو کل دوسروں کی خطا اور غلطی سے درگزر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ سے درگزر کریں۔ اکل تو کل دوسروں کی غلطی سے درگزر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ سے درگزر کریں۔ بے شماری آج جو اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ الفصل السابع تعقیب الاستثناء للجمل المتعددۃ۔ بے شماری میرے آقا جان یہ ہے کہ چند جملے ہیں، چند جملے کے بعد ایک استثناء آ رہا ہے۔ چند جملوں کے بعد جو استثناء آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ استثناء جو ہے یہ آخری جملے کا استثناء ہے یا جناب علی یہ جتنے بھی پہلے دو تین جملے آئے ہیں یہ استثناء تمام جملوں کا ہے؟ یہ استثناء آخری جملے کا ہے یا یہ تمام جملوں کا ہے؟ اس سلسلے میں اقوال ہیں۔ اس سلسلے میں تقریباً کتاب کے اندر 3 اقوال بیان ہوئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ استثناء جو ہے تمام جملوں کی طرف جا رہا ہے، یہ استثناء تمام جملوں کا ہے، آخری جملے کی طرف خاص کرنے کے لیے استثناء کو دلیل کی ضرورت ہے، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ استثناء آخری جملے کی طرف ظہور رکھتا ہے کیونکہ وہ قریب ہے۔ استثناء آخری جملے کا ہے کیونکہ وہ اس کے قریب ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ کلام کا ظہور نہ آخری میں ہے نہ تمام میں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کسی میں بھی کلام کا ظہور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مصنف کہ شک ہی نہیں ہے کہ استثناء جو رجوع کرے خصوصاً اخیر کی طرف یا تمام کی طرف، اس میں امکان ہے استثناء آخری کی طرف جائے یا تمام کی طرف جائے، بات ہماری کلام کے ظہور میں ہے، اقلاع کی نظر میں جو ہے کس میں وہ ظہور رکھتا ہے یہ استثناء۔ تو استثناء جس طرح آخری کی طرف احتمال ہے تمام کی طرف بھی احتمال ہے، اور کسی ایک کی طرف معین ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ جو قرائن وغیرہ بیان کیے گئے ظنی ہیں اور ظہور کو ثابت نہیں کرتے ہیں۔ گویا کہ پتہ یہ چل گیا آغا جان کہ مصنف کی نظر میں کسی میں بھی اس کا ظہور نہیں ہے۔ بات کو اس سے تھوڑا سا دوبارہ لطف کرنا، بحث یہاں کیا ہو رہی ہے؟ بحث یہ ہے کہ جناب بھائی جان چند جملے آئے ہیں، ان کے بعد ایک استثناء آیا ہے، یہ استثناء آخری کا ہے یا تمام جملوں کا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے میں آیا پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ، ایک فاجلدوہم 80 جلدۃ، ایک جملہ، ولا تقبلوا لہم شہادہ ابدا، دوسرا، واولئک ھم الفاسقون، تیسرا جملہ۔ اب یہ استثناء آ رہا ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ بات میرے عزیزو اس الا والا یہ جو استثناء آیا ہے 3 جملوں کے بعد، اس میں ہے کہ یہ استثناء تمام جملوں کے لیے ہو رہا ہے یا صرف یہ اولئک ھم الفاسقون جو آخری جملہ ہے اس کا استثناء ہے۔ تو 3 قول ہو گئے۔ ایک قول یہ کہہ رہا ہے تمام جملوں کی طرف سے استثناء ہے، یہ استثناء تمام جملوں میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں آخری کے لیے ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کسی میں بھی ظہور نہیں ہے، اور مصنف جو ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں ظہور کسی میں بھی نہیں ہے۔ وہ جو قرائن وغیرہ بیان کیے گئے ہیں کہ آخری کی طرف ہے یا تمام کی طرف ہے، وہ سارے قرائن ظنی ہیں،
اور ظہور کو ثابت نہیں کرتے ہیں، یعنی مصنف کی نظر میں یہ استثناء کا ظہور نہ آخری میں ہے نہ تمام کی طرف ہے، کسی میں بھی اس کا ظہور نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ یہ اتنا سادہ سا مطلب ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، توجہ کریں، بڑا سادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الفصل السابع تعقیب الاستثناء للجمل المتعددہ، متعدد جملوں کے لیے استثناء کا آنا۔ تعقیب الاستثناء للجمل المتعددہ، جملہ متعددہ کے لیے استثناء کا آنا۔ ٹھیک ہے، اذا تعقب الاستثناء جملا متعددہ، جب استثناء جو ہے چند جملوں کے پیچھے آئے، کا قولی سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ کا قول ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ توجہ، معنی کیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ، فاجلدوہم 80 جلدۃ، تو مارو ان کو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادت ابدا، اور ان کی شہادت اور گواہی کو بھی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور پھر فرمایا یہی لوگ فاسق ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس کے بعد وہ اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ جو ہے معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ففی رجوع الاستثناء الی الجمیع او الی الجملۃ الاخیرہ اقوال، استثناء کا رجوع کرنا الی الجمیع تمام کی طرف یا جملہ اخیرہ کی طرف، اس میں کیا ہیں؟ اقوال، اقوال ہیں۔ استثناء کا لوٹنا تمام کی طرف یا جملہ اخیرہ کی طرف، اس میں اقوال ہیں۔ نمبر 1 آگا جان، ظہور الکلام فی رجوعہ الی جمیع الجمل، کلام کا ظہور جو ہے فی رجوع، یہ استثناء کے رجوع کرنے میں، الی الجمیع الجمل، تمام جملوں کی طرف ہے۔ کلام کا ظہور استثناء کے لوٹنے میں تمام جملوں کی طرف ہے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ بِالْأَخِيرِ فَقَطْ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ دَلِيلٍ، اس لیے کہ استثناء کو خاص کرنا آخری جملے کے ساتھ صرف یہ محتاج دلیل ہے۔ اچھا جی، جب یہ إِلَّا الَّذِينَ تابوا، یہ استثناء تمام کا ہو گیا، توجہ فرمانا، تو پھر آگا جان نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کسی نے توبہ کر لی تو نہ اسے جو ہے نا 80 کوڑے مارے جائیں گے، توبہ جو کر لی استثناء سب کا ہو گیا، 80 کوڑے اسے نہیں لگیں گے، اور ان کی جو گواہی ہے وہ بھی قبول ہو جائے گی، اور وہ جو ہیں فاسق بھی نہیں ہوں گے، فاسق ہونے سے بھی نکل جائیں گے۔ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا والا استثناء اگر ہم نے تمام کے لیے لوٹایا تو نتیجہ یہ نکلے گا نہ کوڑے مارو، توبہ ان کی قبول ہو چکی ہے، گواہی بھی قبول ہو گئی، اور فاسق ہونے سے بھی وہ نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دوسرا قول کیا ہے جی؟ ظہور الکلام فی رجوع الاستثناء الی الجملۃ الاخیرہ، کلام کا ظہور جو ہے استثناء کے رجوع کرنے میں آخری جملے کی طرف ہے، لکونہا اقرب، اس لیے کہ آخری جملہ قریب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، جب آخری کی طرف یہ استثناء ہوگا اولئک هم الفاسقون کا، یہ استثناء الی الذین تابوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو پھر پیچھے سے استثناء کوئی نہیں، ان کو کوڑے موڑے لگیں گے 80 کوڑے، ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ اولئک هم الفاسقون الی الذین تابوا، وہ فاسق ہیں الی الذین تابوا، مگر جب توبہ کر لیں تو مطلب ہے فاسق ہونے سے نکل آئیں گے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تیسرا قول ہے جی، عدم ظہور الکلام فی واحد منہما، کلام کا ظہور ان دونوں میں سے کسی کی طرف بھی نہیں ہے، نہ آخری نہ پیچھے، تمام کی طرف۔ وَإِن كَانَ رُجُوعُهُ إِلَى الْأَخِيرِ مُتَيَقِّنًا عَلَى كُلِّ حَالٍ،
اگرچہ یہ استثناء کا لوٹنا آخری کی طرف یقینی ہے ہر حال میں، تمام کی طرف لوٹے تو پھر بھی آخری کا ہے، آخری کی طرف لوٹے تو پھر بھی ہے، آخری کی طرف لوٹنا تو یقینی ہے نا ہر حال میں، لیکن رجوع الیہ شیء و ظہورہ فیہ شیء آخر، توجہ، لیکن رجوع کرنا اس آخری کی طرف ایک چیز ہے اور اس استثناء کا ظہور ہونا اس آخری میں ایک دوسری چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں ظہور نہیں ہے، لوٹنے کی بات نہیں، ہم کہتے ہیں استثناء کا آخری میں ظہور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا شک فی امکان رجوع الاستثناء الی خصوص الاخیرہ او الجمیع، شک ہی نہیں ہے کہ استثناء کا رجوع کرنے کا امکان ہے آخری کی طرف یا تمام کی طرف، امکان تو ہے نا، اس میں کوئی شک ہے۔ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي انعقاد ظہور لواحد منہما عند العقلاء، گفتگو اور کلام انعقاد ظہور میں ہے لواحد منہما کہ آخری یا تمام ان دونوں میں سے ایک کی ظہور کی طرف ہے کلام۔ انما الکلام فی انعقاد ظہور، گفتگو کلام انعقاد ظہور میں ہے لواحد منہما ان دونوں میں سے ایک کی طرف ہے عند العقلاء، فالاستثناء کما یحتمل رجوعہ الی الاخیرہ کذالک یحتمل رجوعہ الی الجمیع، استثناء کا جس طرح احتمال دیا جا رہا ہے کہ استثناء رجوع کرتا ہے آخری کی طرف، اسی طرح احتمال دیا جاتا ہے رجوع کرتا ہے تمام کی طرف، ٹھیک۔ والتعجین بحاجت الی دلیل قاطع، معین کرنا آخری کی طرف یا تمام کی طرف یہ محتاج ہے دلیل قاطع اور دلیل یقینی کا۔ وما ذکر من الدلائل للاقوال، اور جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں اقوال کے لیے، لا یخرج عن کونہا قرائن ظنیۃ، وہ ان کو قرائن ظنیہ سے خارج نہیں کرتے ہیں، غیر مثبتۃ للظہور، ظہور کو ثابت نہیں کرتے ہیں۔ جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں نا للاقوال، اقوال کے لیے، لا یخرج عن کونہا قرائن ظنیہ، وہ جو ہے نا قرائن ظنیہ ہیں، غیر مثبتۃ للظہور، ظہور کو ثابت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات ہماری الحمدللہ کا جان اس میں تمام ہو گئی۔ موفق مؤید رہو، سلامتی و عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔